بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى عمران وعلى العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوات قرآن کریم کی جس مختصر 2 آیتوں کو موضوع قرار دیا ہے، اللہ اس میں واضح اعلان کر رہا ہے بے شک اللہ نے چنا ہے ہدایت کے لیے آدم کو اور نوح نبی کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو، عالمین کا، اور بعض نسلوں کو اللہ نے چنا ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. گویا اس آیت مجیدہ میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ جب چنتا ہے، یعنی کسی کو ہدایت کے لیے منتخب کرتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے. تو جب اللہ کسی کا چناؤ کرتا ہے تو وہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان کا چناؤ ایسا ہوتا ہے، اللہ کا ان ہستیوں کا چناؤ اللہ کرتا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں. کیونکہ اگر اللہ عیب دار لوگوں کا چناؤ کرے ہدایت کے لیے تو معاشرے میں ادھر سے وہ گناہ کریں، ادھر سے وہ پیغام حق دیں، دنیا والے کہیں گے کہ کیسے ہادی ہیں، خود عمل کرتے نہیں ہیں، ہمیں دین کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ نے جو چناؤ کیا، انتخاب کیا، اعلان کر رہا ہے کہ میں نے چنا ہدایت کے لیے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو. تو گویا اللہ بتا رہے یہ چناؤ کرنا میرا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے. تو یہاں پر یہ آیت مجیدہ، یہ 2 آیتیں، یہ کس نے پڑھی؟ کربلا میں حسین ابن علی نے جب حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف بھیجنے لگے تو گویا زہرا کلام حسین آیات پڑھ کر دنیا والوں کو یہ سمجھا رہا ہے، اے دنیا والوں، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو امامت کے گھر میں جس کا طلوع ہوا ہے، اور جب اس کا دیدار کرو تو شبیہ پیغمبر لگا. یہ وہ ہے کہ جس گھرانے کو اللہ نے چنا ہے، جس کا چناؤ اللہ نے کیا ہے، یہ عام گھر کا شہزادہ نہیں، یہ عصمت کے گھر کا فرد ہے. تو لہذا یہ چناؤ اللہ کی طرف سے، یہ اس گھر کا شہزادہ ہے. اب اگر ہم دیکھیں انبیاء کی طرف، حضرت آدم کون ہے؟ صفی اللہ ہے. حضرت نوح کون ہے؟ نجی اللہ ہے. حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ ہے. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. اور امیر کائنات کون ہے؟ ولی اللہ ہے. تمام انبیاء اپنے اوصاف کے مالک ہیں. علی حیدر کرار اللہ کے ولی ہیں، لیکن کوئی بھی شبیہ پیغمبر نہیں ہے. اور کربلا میں اس آیت مجیدہ کو بھی حسین نے پڑھا، اور پڑھتے وقت، پڑھنے کے بعد زہرا کلال ایک اور جملہ ادا فرماتے ہیں، لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وقلنا اذا اشتقنا لزیارت نبیک فنظرنا الیہ. اے بار الہ
اخلاق کا وارث بھی ہے، جو نبی کا لب و لہجہ بھی رکھنے والا ہے۔ اور میرا اللہ، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو کسی اور طرف نہیں، علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے۔ تو گویا تمام انبیاء اپنے اپنے مقام پر لقب حاصل کر رہے، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہادی بن کر آئے، لیکن کوئی نبی کے بارے میں نہیں کہا یہ نبی رسول خدا کے ہم شکل ہیں، یہ شبیہ پیغمبر ہے۔ اور اگر امام معصوم نے یہ سند اگر کسی کے حق میں دی ہے تو وہ علی اکبر کے حق میں، یہ وہ ہستی حضرت علی اکبر۔ تو گویا امام حسین نے رسول اللہ کی 3 شباہتوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنی شباہت؟ پہلی یہ ہے کہ ہم شکل نبی ہیں، دوسرا یہ اخلاق نبی کے بارے سے، تیسرا یہ لب و لہجہ رسول رکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رسول سے 3 شباہت کیسے رکھتے ہیں۔ ایک توجہ کا صلوات پڑھیں محمد۔ پہلی وجہ کون سی ہے؟ ہم شکل۔ اور خود جب حسین مولا لسان عصمت سے بول رہے ہیں، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں تو ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو یعنی اس قدر شباہت رکھتے تھے حضرت علی اکبر کہ امام حسین ابن علی جب نانے کی زیارت کا شوق رکھتے ہیں تو علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ اب حضرت علی اکبر کو اللہ نے رسول اللہ کی شکل میں بنایا کیوں؟ شکل میں بنایا کیوں؟ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین ابن علی اللہم صلی علی محمد، اب جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ کے ساتھ اتنا انس رکھتے تھے، رسول اللہ کو بابا کہتے تھے اور اپنے بابا علی کو ابو الحسن کہتے تھے۔ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، حسین ابن علی سے یہ جدائی برداشت نہ ہوئی، اللہ کو حسین کا یہ غم، اپنے حبیب سے یہ محبت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ حسین کو جو وارث عطا کیا وہ محمد مصطفیٰ کی نہیں۔ تو لہذا اللہ اس قدر محبت رکھتا ہے اپنے اولیاء سے۔ اب رسول خدا سے حضرت علی اکبر ہم شکل کیسے تھے، کیسی شباہت رکھتے تھے؟ ملتا ہے حضرت علی اکبر جب مدینہ شہر میں حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر جب یہ 2 جوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جب یہ نکلتے مدینے کی سڑکوں اور چوکوں میں، لوگ اپنا ترازو روک دیتے، لوگ کپڑا ناپتے ہوئے رک جاتے، چلتے ہوئے لوگ رک جاتے، دکانوں میں بیٹھے افراد باہر نکل آتے اور کہتے تھے آج ہم نے گویا رسول کی زیارت کی ہے۔ اور جملہ جو زبانوں پر ہوتا، کہتے تھے آزان کمران بنی ہاشم، اے لوگوں یہ ہاشمی جوانوں کے 2 چاند ہیں، یہ 2 چاند ہیں، جوانان بنی ہاشم کے یہ 2 چاند ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے جو آج ہم نے رسول اللہ کی زیارت کر لی، اس قدر۔ بعض نے نقل کیا ہے
کہ حضرت علی اکبر یہ تو مرد لوگ ہوتے تھے جو رک جاتے تھے، یا جہاں پر حضرت علی اکبر کا چہرہ کھلا ہوتا. بعض نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی اکبر کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا. حضرت علی اکبر اپنے چہرے پہ کیا رکھتے تھے؟ نقاب رکھتے تھے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے اکثر رکھتے تھے. تو حضرت علی اکبر بھی اکثر اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے. میں نے بڑا غور کیا ہے، جو میں سمجھا ہوں روایت سے مفہوم کو سمجھا ہے. جب میں نے رجوع کیا کہ حضرت علی اکبر کے خد و خال کیسے تھے، کہا کہ آپ کے آبرو بلند باریک، آپ کی ناک پتلی اور لمبی، آپ کے ہونٹ یاقوت کی طرح سرخ، حسن جمال کے وہ پیکر تھے. حضرت علی اکبر کو یہ خوف تھا کہیں مدینے کی عورتیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں جو زنان مصر حسن یوسف کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوئی تھی. کس قدر نامے کی امت کی عورتوں کے امام کی سلامتی میں علی اکبر نقاب کر کے چلتے تھے. اللہ اکبر، قربان جاؤ جس گھرانے کے مرد اتنے باپردہ ہوں اس گھرانے کی مستورات کتنی باپردہ ہوں. گویا جوانوں، اے علی اکبر کے نام پہ اپنی جانوں کو فدا کرنے والوں، آؤ دیکھو حضرت علی اکبر کا کردار کہ دوسروں کے ایمان کی سلامتی کے لیے علی اکبر اپنے چہرے پہ نقاب رکھ رہے کہ لوگ دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ آج رسول اللہ کی زیارت کر لی ہے. کس قدر شباہت رکھتے تھے. مورخین نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص تھا یمن یا کسی اور ملک کا، مدینے کا باشندہ نہیں تھا، کسی اور ملک میں رہتا تھا. ایک مرتبہ زندگی میں رسول اللہ کا دیدار کر چکا ہے، رسول اللہ کی زیارت کر چکا ہے. اب اس کے دل میں تڑپ تھی، مدینے سے بھی دور ہے، ملک بھی اور ہے، پریشان ہے، یہ تڑپ ہے کاش میں رسول اللہ کی زیارت کروں. اسی شوق اور تڑپ میں اسباب مہیا نہ ہو سکے، دوبارہ زیارت کے لیے موفق نہ ہو سکا، لیکن اطلاع ملی رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وقت گزرتا گیا. ایک وقت گزرنے کے بعد اس کے بیٹوں اور اس کے قبیلے والوں نے بتایا جو تو رسول اللہ کی زیارت کو یاد کر کر کے روتا ہے، جو تو تڑپتا ہے، اللہ نے یہ تیری آرزو پوری کر دی. اگر تو چاہتا ہے تو دوبارہ رسول اللہ کی زیارت کرے تو پریشان نہ ہو، جا رسول کا نواسا حسین ابن علی کو اللہ نے ایسا شہزادہ عطا کیا ہے جو ہم شکل نبی ہے، جو حسن و جمال کا پیکر ویسے ہے جیسے رسول اللہ ہے، جو اخلاق کا وارث ویسے ہے جیسے رسول اللہ ہے، لب و لہجہ نبی جیسا ہے. یہ اپنے سفر کو باندھ کر وہاں سے نکلا. کئی دنوں میں مدینہ میں جب پہنچا، آیا اس مہمان خانے میں جہاں پر حسین ابن علی آنے والے مہمانوں کی خدمت گزاری کر رہے ہیں. آ کر کہتا ہے جبنا رسول اللہ، آپ کے جگ کی زیارت کے شوق میں بڑا روتا رہا ہوں، بڑا تڑپتا رہا ہوں، اور میں نے زندگی کا ایک حصہ یہ روتے ہوئے گزارا ہے کہ مجھے نبی کی زیارت ہو جائے. میں یاد کر کر کے روتا تھا اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے یہ تیری تمنا پوری کر دی ہے. اب میں آیا ہوں، اپنے فرزند کو بلائیے جو شبیہ ہے پیغمبر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج دوبارہ اپنی آنکھوں سے میں نبی کے چہرے کا دیدار کروں. صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ.
روایت کہتی ہے امام حسین ابن علی نے آواز دی یا غلام سے کہا جاؤ حضرت علی اکبر کو بلانا ہے. حضرت علی اکبر مہمان خانے میں آئے. وہ بوڑھا شخص جب اس نے دیکھا حضرت علی اکبر تشریف لائے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا, جیسے رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا تھا. تعظیم کے لیے کھڑا ہو کر سلام کرتا ہے. بدن پہ کبھی تاری ہوئی یا زیارت کی عالم میں حالت بے ہوشی میں گر گیا. جب اٹھا افاقہ ہوا, رو رہا ہے. کیوں کہ آج علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے ایسے لگا میں تو رسول کو دیکھ رہا ہوں, فرزند حسین کو نہیں. اسے ایسے لگا آج میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں. گویا علی اکبر کا قد و قامت, ان کا حسن و جمال, ان کا لب و لہجہ, ان کی وہ کمال و شرف وہ ویسے نظر آ رہے ہیں جیسے رسول اللہ کے تھے. تو گویا حضرت علی اکبر اس قدر ہم شکل رسول تھے کہ امام حسین بھی جب زیارت کرتے ہیں, جب لوگ بھی زیارت کرتے ہیں, رسول اللہ کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں, وہ کسی اور کو نہیں دیکھتے, فقط علی اکبر کے چہرے کا نگاہ. یہ وہ بڑی ہے. یہ پہلی شباہت. دوسری, حضرت علی اکبر اخلاق میں رسول اللہ کی شباہت رکھتے تھے. وہ کیسے ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر غرباء, مساکین, فقراء کے ساتھ حسن سلوک, مہربانی کے ساتھ ایسے پیش آتے. لوگ کہتے جو اصحاب رسول زندہ تھے وہ کہتے تھے ہمیں ایسے لگ رہے جیسے رسول پیش آ رہے. وہی طریقہ تھا, وہی روش تھی, وہی اخلاق تھا, وہی سیرت تھی جو رسول اللہ کی تھی. رسول اللہ کا کیا اخلاق تھا ملتا ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی آیا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب امام کے پاس, کہتا ہے صرف لی میرے لیے اپنے نبی کی اوصاف کو بیان کر. اے علی میرے لیے اپنے نبی کے اوصاف, اس کے کمالات کو بیان کر. علی حیدر کرار سلونی کا دعویٰ کرنے والا امام فرماتا ہے میرے جواب سے پہلے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے. فرماتے ہیں صرف لی متاع دنیا, تو میرے لیے ذرا دنیا کی زینت کی اوصاف بیان کر. ایک مرتبہ لوگ بھی حیران ہوئے, وہ شخص بھی حیران ہوا. میں کہہ رہا ہوں مجھے رسول کے اخلاق کی صفات بیان کرے, اور علی نبی کے علم کا وارث کہہ رہا ہے تو مجھے دنیا کی زینت کی صفتوں کے بارے میں بیان کر. یہ علی چاہتے کیا ہیں؟ لوگ بھی حیران ہیں, وہ یہودی بھی پریشان ہیں. اللہ نے مشکل کشائے دین نے ان کو پریشانیوں سے نکالتے ہوئے جب اس نے کہا کہ میں دنیا کی اوصاف, اس کی خوبیوں کو نہیں بیان کر سکتا, میں عاجز ہوں. علی حیدر کرار وارث قرآن کی آیت پڑھ کے فرماتے ہیں یہ تو کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل, اور میرا حبیب دنیا والوں کو سمجھا دے یہ دنیا کا مال و متاع بہت کم ہے, یہ کم ہے. کہا قرآن کہتے دنیا کا مال و متاع کم ہے, اور وہی قرآن فرماتا ہے میرے رسول کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم, اور میرا حبیب تو خلق عظیم کا مالک ہے. کہا اے یہودی جو قلیل ہے تو اس کی صفتیں بیان کرنے سے عاجز ہے, اور جس
اور حسین ابن علی فرماتے ہیں اور میرا اللہ میں اس شہزادے کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے اخلاق میں بھی شباہت رکھتا ہے۔ نبی کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو علی اکبر میں دیکھ، کیسا کردار تھا حضرت علی اکبر میں، کس قدر با اخلاق تھے، کیسا کردار تھا، ایسی سخاوت تھی جیسے رسول اللہ۔ ملتا ہے حضرت علی اکبر مہمان خانہ جس میں ہر آنے والے شخص کے لیے، عرب میں ایک روایت تھا گھر کی چھت پہ آگ کو روشن کیا جاتا تھا، یہ علامت تھی کہ کوئی آرام کرنا چاہتا ہے آ جائے علی اکبر کا مہمان خانہ، کوئی بھوکا ہے آ جائے علی اکبر کا مہمان خانہ، کوئی پیاسا ہے کسی کو ضرورت ہے کہیں اور نہ جائے علی اکبر کا مہمان خانہ۔ یہ تھی سخاوت حضرت علی اکبر کی، جو آنے والے آتے دسترخوان پہ کسی کے لیے کھانا رکھ رہے ہیں، کسی کے لیے پانی رکھ رہے ہیں، تو یہ وہ اخلاق تھا۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے ہم کہتے ہیں یہ کیوں آ گیا، شاید کوئی بڑا ہو گیا۔ آل محمد کا اخلاق، آل محمد کا کردار ذرا دیکھ میرے دوست۔ سخاوت سے روایت کے جملے ہیں، ایک کافر تھا، جب اس کا یہ حکم مل چکا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، ادھر سے نبی نے جب فرمایا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، ادھر سے جبرائیل امین حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے دعا میں فرماتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب وہ کافر جو ہے موجود ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سر قلم نہ کرو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو رسول نہیں کہتا تھا، کافر تھا، کہا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، ابھی تو حکم دیا ہے۔ کہا کہ میرے رب کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کر آیا۔ کہا کہ اس کی عادتیں کچھ ایسی ہیں جو مجھے اللہ کو اتنی پسند ہے، اگرچہ یہ کافر ہے میں اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ کہا کہ وہ کون سی عادتیں ہیں؟ کہا کہ میرا اللہ فرماتا ہے اس کے اندر ایک عادت ہے سخاوت کی، اس کے اندر دوسری عادت ہے کہ خوش اخلاق ہے، جو نبی کے اندر اوصاف ہے، سخاوت بھی ہے اور اخلاق بھی ہے۔ گویا اگر کافر کے اندر بھی یہ صفت ہو تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس وقت وہ کافر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا اللہ بھی حق ہے اور آپ نبی بھی برحق ہے۔ کیوں؟ کہا یہ میرا اخلاق اور میری سخاوت کا علم یہ کسی کو نہیں ہے، میں ایمان لے آتا ہوں کہ آپ کا رب واقعاً حق پر ہے۔ تو لہٰذا یہ سخاوت، اسی لیے امام فرماتے ہیں البخیل بعید عن اللہ، بخیل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بخیل البخیل بعید عن الناس، بخیل شخص لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں یہ بخیل ہے، یہ تو چائے بھی نہیں پوچھتا، یہ تو فلاں بھی، یعنی امام فرماتے ہیں بخیل کی دوستی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بخیل کو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے، بخیل کو لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں البخیل قریب من النار، بخیل انسان جہنم کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لہذا سخاوت اہل بیت اطہار کے گھرانے سے آئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ اخلاق آج دنیا ایک مثال دیتی ہے، کیا کہتے ہیں سخی کون تھا؟ حاتم طائی۔ کتابوں میں بھی ہم نے یہی پڑھا، اپنے جو ہم چوتھی کلاس چھٹی کلاس جو یہ قصے ہوتے تھے کہ سخاوت کے، کہ حاتم طائی کو سخاوت کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے علی حیدر کرار کے کردار۔ یہ حاتم طائی کیسا سخی تھا؟ کہتے ہیں کہ 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے عطا کرتا تھا۔ یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے،
ایک بار نہیں دیتا، بار بار دروازے پہ بلاتا ہے۔ قربان جاؤں علی کی سخاوت پہ، جب ایک مرتبہ اتنا دیتے ہیں دوسری مرتبہ کسی دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ کاش دنیا لکھ دیتی جو سخاوت علی حیدر کرار سے ملی ہے کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ صلوات پڑھ دیں۔ تیسری بات کون سی؟ ومنطقہ، حضرت علی اکبر رسول اللہ کے لب و لہجہ سے شفاعت رکھتے۔ لب و لہجہ میں کیسے شفاعت رکھتے؟ علماء نے نقل کیا ہے حضرت علی اکبر اپنے زمانے کے محدث تھے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو احادیث سے رسول، احادیث امام علی، اگرچہ ذکر کیا بعض نے کہ حضرت امیر المومنین کی بہت زیادہ احادیث کو نقل کیا کرتے تھے جو احادیث خزانہ رسالت سے ملی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کے، یعنی جس جوان کا سن 16 یا 17 سال ہے وہ نانے کے دین کی خدمت کے لیے مسجد النبوی میں بیٹھ کر جب احادیث بیان کرتا، رسول اللہ کے اصحاب جب علی اکبر کی زبانی وہ احادیث سنتے وہ کہتے تھے یہ تو ایسے لگ رہا ہے نبی اپنی زبان سے آج دوبارہ حدیث سنا رہے ہیں۔ ہم شکل نبی بھی ہیں اور لہجہ بھی نبی والا ہے۔ لوگ کہتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ آج ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نبی کی زبانی، نبی کی حدیث سن رہے ہیں۔ یہ لہجہ حضرت علی اکبر اس قدر شباہت رکھتے تھے لب و لہجہ میں بھی، حتیٰ کہ ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر جب جن اخلاق میں، آپ سلام میں جب لوگوں سے ملتے، جیسے رسول اللہ چھوٹے بڑوں پر سلام میں سبقت کرتے، حضرت علی اکبر بھی ویسے سلام میں سبقت کرتے، اور جب سلام کرتے لوگوں کو وہ وقت یاد آتا، وہ کہتے ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ سلام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ رسول کا انداز بھی ہے، رسول کی شکل بھی ہے، رسول کا لہجہ بھی ہے۔ رسول اللہ کا یہ لہجہ تھا۔ سلام کے بارے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں اے دنیا والو سلام کی 70 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ امام فرماتے ہیں سلام کرنے والے کو 69 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 69، اور جواب دینے والے کو 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ بھئی سلام کرنا ہے مستحب، جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ بھئی مستحب کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ واجب کا کم کیوں ہے؟ جواب ملا اس لیے جو سلام کرتا ہے وہ اپنی میں کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل بڑا محبوب ہے جو انسان اپنی میں کو ختم کرے۔ سلام کی کتنے نیکیاں ہیں؟ 70۔ 69 کرنے والے کو آپ ایک اور جواب دے دو۔ دنیا اعتراض کرتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی زیارت کرنے سے 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران ہوں، انہیں سلام پہ 70 نیکیوں کے ثواب والی حدیث یاد ہے۔ انہیں مسواک کر کے نماز پڑھنا 2 رکعت پر 70 رکعت کا ثواب ملنے کی حدیث یاد ہے۔ انہیں عطر لگا کے 2 رکعت نماز کا پڑھنا 70 رکعت کے ثواب یاد ہے۔ انہیں اگر نبی کی زبان سے حدیث زیارت حسین 70 مستحب حجوں کا ثواب مل جائے، جو اللہ تجھے مسواک کے ساتھ 2 رکعت کا 70 کے ثواب دے سکتا ہے،
اثر کے ساتھ 2 رکعت کا 70 کا ثواب دے سکتا ہے، وہ اللہ تجھے زیارت حسین کے مستحب 70 حجوں کا ثواب نہیں دے سکتا؟ کاش دنیا والے اپنی مشکلوں کا حل آل محمد سے چاہتے تو ان کو ہر مشکل کا حل مل جاتا۔ آج یہ وقت کچھ وقت گزرا ہے جو نجف اشرف میں عیسائیت کا سردار پوپ آیت اللہ سیستانی کی زیارت کی جا رہی ہے، یعنی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قوت اور افراد ہیں وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ گویا عیسائی مذہب کا نمائندہ آیت اللہ سیستانی کے دروازے پہ آیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے یا علی کے دروازے پہ آئے ہیں یا علی کے بیٹے کے دروازے پہ آئے ہیں۔ اگر تاریخ کی حقیقتوں کی طرف ہم غور کریں تو حضرت عمر نے 70 مرتبہ اپنی زندگی میں کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی مشکل کشائی کے لیے نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اور تاریخ کی دوسری حقیقت حضرت ابو حنیفہ وہ کہتے تھے لولا الصلاۃ لہلک النعمان، اگر میری مشکل کشائی کے لیے اگر میں نے علی کے بیٹے جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ گویا انہوں نے بھی بول کے بتا دیا اپنی نجات چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پہ۔ آج دنیا مرجعیت کے دروازے پہ، فقہاء کے دروازے پہ آ رہی ہے۔ اپنے فقہاء کی قدر کریں، اپنے علماء کی قدر کریں۔ اگر یہ فقہاء دیکھ کہ دشمن جن کے دروازے پہ آ رہا ہے تیرے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، یہ فقہاء، یہ علماء۔ ہم نجف اشرف میں تقریباً 13 سال رہے ہیں نجف اشرف میں، اور آیت سیستانی کو قریب سے دیکھا ہے۔ سن 2004 میں جب دارالسلام افریقہ میں سے جو کیپٹل ہے دارالسلام، وہاں کا ایک مومن جو کھوجا تھا، کھوجا کمیونٹی ہوتی ہے جو انڈیا اور کراچی میں، ان میں سے ایک مومن جو $1,00,000 اس وقت کب 2004 میں $1,00,000 آغا سیستانی کے پاس لے جا رہا، آقا یہ نہ خمس ہے نہ یہ زکات ہے، یہ میرا اپنا مال ہے اور مال بھی میرا پاک ہے، خمس بھی دیتا رہتا ہوں، زکات بھی ادا کرتا رہتا ہوں، یہ اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ فرزند علی نے کردار علی کی سیرت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تُنے دینا ہے تو پھر یہ عراقی عوام جو بے گھر ہیں، جو غرباء ہیں، وہ فقراء، ان پر آیت اللہ سیستانی نے اپنے لیے قبول نہیں کیا۔ آج کہا جاتا ہے کہ یہ فقہ، یہ علماء، یہ مراجع الزام، یہ مالی امام اور خمس کے اوپر اللہ جانے یہ کیا کرتے ہیں۔ نہ میرا دوست، آیت اللہ سیستانی کا آج بھی گھر کرائے کا ہے، جہاں پر عیسائی قوم کا سردار جب آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرنے آیا ہے تو اس کرائے کے مقام میں ہم تو بات کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی کے بیٹے نجف اشرف میں 2 فرزند ہیں، دونوں کا کرائے کا مقام۔ یہ فقہاء یہ تیرے مالی ایمان کو بڑی امانت سے رکھتے ہیں، یہ دین مذہب آل محمد کی ترویج پہ صرف کرتے ہیں۔ ہمارے فقہاء یہ جائز نہیں سمجھتے کہ مالی ایمان اور خمس کے مال کو ایسے اڑا دیا جائے۔ نہ میرے دوست، یہ مالی ایمان، اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام
یا رسول اللہ یا حسین زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اللہ آیت اللہ سستانی کی عبا پھٹی ہوئی تھی. کہا کہ آپ کی یہ عبا بھی اتنی پرانی ہو چکی ہے, آپ کو یہ حاجت ہے رکھ لیں. فرماتے نہیں, جب سے میں نے ردائے اجتہاد اپنے کاندھوں پہ رکھی ہے, میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یہ مجھے جواب دے دے گی, لیکن میں اسے اپنی مرضی سے نہ اتاروں گا. کہا کہ اپنے بیٹوں کے لیے رکھ لیں, ان کو ضرورت ہے, ان کو ضرورت ہوگی. کہا کہ وہ چونکہ میرے بیٹے ہیں ان کو بھی ایسے رہنا ہوگا. اگر تو دینا چاہتا ہے میں قبول کروں گا اس شرط پہ, جو عراقی عوام بے گھر ہے, جو فقراء ہیں, ان پر یہ مال صرف. دیکھ تو صحیح تیرے فقہاء کتنے امین ہیں, کتنے پاک کردار ہیں, کہ پوپ کہتا ہے عیسائی قوم کا بڑا سردار کہ میں آیت اللہ سستانی کے جب میں نے چہرے پہ دیکھا تو میں نے جو نور سید زادے کے چہرے پہ دیکھا, میں نے کائنات میں کسی ہستی کے چہرے پہ نہ دیکھا. اور میرے پاک امام فرماتا ہے مومن وہ ہے جس کے چہرے پہ دیکھنے سے تجھے خدا آ جاؤ. اپنے فقہاء کی قدر کر میرا دوست. میری اور تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں لولا العلماء فی غیبت القائم لرتد الناس عن الدین. اگر یہ فقہاء زمانہ غیبت امام زمانہ میں نہ ہوتے لوگ دین سے منحرف ہو گئے ہوتے. آج دین کی حفاظت کریں. حضرت علی اکبر کا لب و لہجہ رسول اللہ کا لب و لہجہ تھا. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے رسول اللہ کے بارے میں, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب ہوائے نفس سے کلام نہیں کرتا, جب بولتا ہے تو وحی الہی سے بولتا ہے. یعنی رسول اللہ جب بولتے تھے تو پیغام الہی سے بولتے تھے, اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتے تھے. اور تاریخ کہتی ہے حسین کو بھی علی اکبر کا لہجہ رسول اللہ جیسا لگتا تھا. جب حسین چاہتے میں اللہ کا پیغام سنوں اور سنوں بھی مصطفیٰ کی زبانی, تو علی اکبر سے کہتے ہو میرا لال آزان دے. اس لیے امام فرماتے آزان دینے والا اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے بلا رہا ہوتا ہے. گویا حسین اللہ کی طرف سے جب پیغام سننا پسند کرتے ہیں تو نبی کا لہجہ علی اکبر کی خواہش کرتے ہیں. اللہ اکبر. گویا حسین ابن علی اللہ کی عبادت کے لیے علی اکبر کی آزان کو وسیلہ بنا. اور میرا دوست بس آخری میسج اور پیغام, صبح عاشور کو تم آزان علی اکبر کو تو یاد رکھتا ہے. امام حسین نے فرمایا علی اکبر آزان دے. وہ آزان کس لیے دی تھی؟ آزان کے بعد نماز پڑھی تھی. گویا حضرت علی اکبر کی آزان کو سن کر اے گریہ کرنے والے مومن, اے عزادار مومن, اے حقدار علی اکبر, اے عزادار حسین ابن علی, جب تو علی اکبر کی آزان کو سن کے گریہ و ماتم کرتا ہے تو جب آزان ختم ہونے کے بعد نماز کا وقت ہو تو آ مسجد میں نماز صبح ادا کر کے بتا اے علی اکبر ابھی تیری یاد کو سن کے آیا ہوں, اب تیری سنت پہ عمل کرنے آیا. ایسا علی اکبر کی سنت پہ عمل کر کہ کل میدان قیامت میں بھی حضرت علی اکبر تجھے دیکھ کر بولے مرحبا بکا, آ خوش آمدید ہو میرا عزادار, آ میرا حقدار, آ نمازی, آ تیرا میں استقبال کرتا ہوں. تو نے میرے ذکر کو بھی یاد رکھا, تو نے میرے مقصد کو بھی یاد رکھا. پروردگارا بحق محمد